बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट कुरतुल आयशा और आपकी खिदमत में क्यू ए लॉ यूट्यूब चैनल की जानिब से हाजिर। बहनों और भाइयों, नॉर्मली हम लोग कानून के हवाले से बात करते हैं, हमारे चैनल पर कानून को ही डिस्कस किया जाता है, लेकिन आज मैं एक जनरलाइज सी टॉपिक पे अपनी उन बहनों से मुखातिब हूँ और उन बहनों के साथ बसने वाले भाइयों से मुखातिब हूँ जिन्होंने उन बहनों को बसा कर रखा हुआ है या बसा कर रखना चाहिए। कुछ दिन पहले हम लोगों ने कुछ वीडियोस बनाई जिसमें फैमिली मैटर्स यानी कि फैमिली लॉ रिलेटेड हमने इन्फॉर्मेशन शेयर की, जिसमें हमने फैमिली लॉज को डिस्कस किया, जिसमें जहाँ पर निकाह की बात आई वहाँ पर तलाक, खुला और इसी तरह गार्डियनशिप के हवाले से हमने डिस्कशन की। बहुत सारे लोग जिन्होंने वीडियोस देखी उन्होंने तो बहुत अप्रिशिएट किया, लेकिन कुछ लोग जिन्होंने सिर्फ टाइटल्स पर इक्तफा किया उनको एक नेगेटिव इंप्रेशन भी किया और उन्होंने ये समझा कि शायद मैं तलाक को प्रमोट कर रही हूँ या हमारे चैनल ने जो वीडियोस बनाई हैं उसने तलाक को प्रमोशन दी है। मेरे वो तमाम व्यूअर्स जिन्होंने मेरी वीडियोस देखी हैं वो इस चीज़ से बखूबी आगाह हैं कि हमने जिस चीज़ पर फोकस किया वो था इस्लाम का पैगाम, और वो क्या था? वो था एक मजबूत खानदानी निज़ाम। मैंने बार बार इसी चीज़ को दोहराया कि इस्लाम का पैगाम है मजबूत खानदानी निज़ाम। अगर आपका खानदान मजबूत नहीं है, अगर किसी मुआशरे में, किसी सोसाइटी में फैमिली यूनिट मजबूत नहीं है, उसके बीच में दरारें हैं, तो अल्टीमेटली वो मुआशरा कभी भी मजबूत नहीं हो सकता। फैमिली यूनिट एक ऐसी ईंट है, एक ऐसी ब्रिक है जो कि मुआशरे की पूरी दीवार की मजबूती की जामिन है। अगर वो फैमिली यूनिट ही कमजोर है तो वो क्या खाक मजबूत मुआशरे को जन्म देगा। मेरी बहनों और भाइयों, ये कहते हुए अफसोस होता है कि हमारी फैमिली कोर्ट्स में सबसे ज्यादा रश होता है, सबसे ज्यादा केसेस फैमिली कोर्ट्स के होते हैं, जिससे ये साबित होता है कि हमारे मुआशरे में टॉलरेंस कितनी कम होती जा रही है, जिससे ये साबित होता है कि हमने अपने हकूक में दी गई अवेयरनेस को नाजायज इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। शायद आप लोग समझे कि मैं ऑर्थोडॉक्स ज़हनियत की मालिक हूँ, लेकिन कभी कभी ये तमाम हालात देखकर मैं वाकई समझती हूँ कि खवातीन को जब ये कहा जाता था कि तुम घर से रुखसत हो रही हो तो अब तुम्हारा जनाजा ही वापस आना चाहिए, तो कभी कभी सोचती हूँ कि वो चीज़ उस औरत को वहाँ पर एक ग्लू का काम करती थी, एक बॉन्ड बनाती थी कि मैं चूंकि वापस नहीं जा सकती, मैंने यहीं पर रहना है तो मैंने यहाँ गुजारा करना है। आज की बच्ची को उसकी माँ ये कहकर भेजती है, सबसे पहले तो जब बाप उसको तालीम देता है और उसको ये एहसास दिला दिया जाता है कि बेटे तुम इंडिपेंडेंट हो, तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं है, ये एहसास ही गलत है। मैं वालिदैन से हाथ जोड़कर इल्तिजा करूँगी कि अपनी बच्चियों को ये एहसास ना दिलाएं कि अगर आप पढ़ लिख गई हैं तो आप इंडिपेंडेंट हो गई हैं, और अगर आप इंडिपेंडेंट हो जाएंगी तो आपको मर्द की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। और अगर आपने ये कॉन्सेप्ट अपनी बच्ची के जहन में डाल दिया है तो खुदारा उसकी शादी ना कीजिए, खुदारा उसको किसी की ज़िंदगी को तबाह करने का सबब ना बनाइए, उसको घर पर रखिए या उसको अकेले जीने का मौका दीजिए और अपनी इंडिपेंडेंस को एंजॉय करने का मौका दीजिए। इसी तरह जब बच्चियों को रुखसत किया जाता है तो माँ अमूमन एक बात कह देती है कि बेटे कोई भी बात हो तो तुमने हमें ज़रूर बताना है, हमें तुम्हारी एक रोटी भारी नहीं है। ये बहुत ही नामुनासिब बात है। एक रोटी उस वक्त तो आपको भारी नहीं लगती, लेकिन मैंने अपने इर्द गिर्द बहुत सारे घर ऐसे देखे हैं कि जब लड़कियां अपने मेके वापस जाती हैं तो शादी से पहले तो वो माँ बाप थे, लेकिन शादी के बाद वो माँ बाप नहीं रहते, अब वो मेका बन चुका होता है। अब उस घर का स्टेटस चेंज हो गया है, अब आपका वो घर नहीं रहा। तो जो घर आपका रहा ही नहीं वो आपको एक्सेप्ट कैसे करेगा? वो भाभियां आपको कैसे एक्सेप्ट करेंगी? वो बच्चियां जो ये फैसला लेते हुए नहीं सोचती, मैं इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को ये पैगाम देना चाहती हूँ कि प्लीज़ पढ़ाई को गलत इस्तेमाल ना करें। आपके वालिदैन ने आपके ऊपर जो एक्सपेंस किया, जो आप लोगों को इंतहाई आला डिग्रियां लेने में मदद की, उसका मतलब था कि अगली नस्ल को आपने अच्छे तरीके से परवान चढ़ाना है, उस घर को जन्नत का गहवारा बनाना है, उन बच्चों को सोसाइटी का इंतहाई यूजफुल मेंबर बनाना है, ना कि उस पढ़ाई और उस डिग्री के जोर पर आप ये क्लेम करती फिरें कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ और मैं पैसे कमा सकती हूँ, तो इस वजह से मुझे मर्द की ताबेदारी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ख़वातीन के लिए, बहनों के लिए, हम मुसलमान हैं और बहरहाल हमें इस चीज़ को मानना है कि अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसाई। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मर्द को औरत पर हाकिम बनाकर भेजा गया। अगर मर्द हाकिम है तो औरत उसे सबऑर्डिनेट रहेगी, तभी वो निज़ाम चलेगा। किसी भी इदारे में दो हेड्स हों सेम पावर्स के साथ, क्या वो इदारा कामयाब हो सकता है? दोनों की डोमेन्स डिफरेंट हैं। खातून की डोमेन डिफरेंट है, मर्द की डोमेन डिफरेंट है। अल्लाह ताला ने मर्द को मुआश का जिम्मेदार ठहराया, यानी कि वो कफील है, कफालत करने वाला है। औरत के पास बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। एक बात मैं आप लोगों के गोश गुजार कर दूं अपनी तमाम प्यारी प्यारी बहनों के, कि बहनों, आप लोगों से अल्लाह ताला ने मुआशरे की इस्लाह के बारे में सवाल नहीं करना। आप लोगों से अल्लाह ताला ने ये नहीं पूछना कि मुआशरे में क्या तब्दीली लेकर आए थे, कितनी बड़ी डिग्री ली थी, कितने ज्यादा गोल्ड मेडल्स लिए थे, मुल्क का नाम कितना रोशन किया था, मुल्क को दुनिया में इंटरनेशनली कहां कहां रिप्रेजेंट किया था। अल्लाह ताला ने आपसे ये नहीं पूछना। आपकी जो जिम्मेदारी है वो घर तक महदूद है, आपकी जिम्मेदारी आपके बच्चों तक महदूद है। आपने एक छोटे से कुंबे को एक यूजफुल मेंबर्स ऑफ सोसाइटी बनाकर निकालना था, आपका काम ये था।
آپ کا کام پیسے کمانا نہیں ہے. آپ سے اللہ تعالیٰ معاش کے بارے میں سوال نہیں کریں گے. آپ اگر اپنے ہسبینڈ کی ہیلپ کرتی ہیں، اس کا ہاتھ بٹاتی ہیں، ویری ویل ڈن، بہت اچھی بات ہے. اگر آپ اپنی اسٹینڈرڈ آف لیونگ کو انکریز کرنے کے لیے ایفرٹ کر رہی ہیں، بہت اچھی بات ہے. لیکن اس ابیلٹی کو کبھی بھی یہ مت سوچیں کہ آپ انڈیپینڈنٹ ہو گئی ہیں. جس دن آپ کا نکاح پڑھایا گیا تھا اسی دن آپ کی انڈیپینڈنس ختم ہو گئی تھی. اسی دن آپ کسی اور پر ڈیپینڈنٹ اور کوئی اور آپ پر ڈیپینڈنٹ ہو گیا تھا. اب آپ کی زندگی کسی اور کے ساتھ منسلک ہوئی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی بالی ووڈ کا سین ہے، کوئی انڈین مووی ہے اور یہ کوئی ڈائلاگ ہے. دو زندگیاں ایک دوسرے پر ڈیپینڈنٹ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کوئی فیصلہ لیں گی تو جہاں پر وہ آپ کو افیکٹ کرے گا وہ دوسرے کو بھی افیکٹ کرے گا. اب آپ کے جوائنٹ رائٹس ہیں. اب ڈیسیجنز جوائنٹلی ہوں گے، ایک دوسرے کے مشورے کے ساتھ ہوں گے. اگر آپ یونیلیٹرلی ڈیسیجنز لیں گی تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ وہ گھر کے فائدے میں ہوگا؟ کبھی بھی نہیں. وہ ہمیشہ صرف آپ اپنا فائدہ دیکھیں گی. خلا کے لیے جب کیسز آتے ہیں مختلف، تو آج کل کی پڑھی لکھی خواتین کا یہ گلہ ہے، اور جو کہ مجھے بہت زیادہ سننے کو ملتا ہے اور مجھے بہت دکھ ہوتا ہے اس بات کو سن کر. ان کا سوال یہ ہوتا ہے کہ میں کہاں کھڑی ہوں، میں اتنی کوالیفائڈ، اتنی پڑھی لکھی ہوں، میں اتنا زیادہ سیکریفائس کیوں کروں کہ میری اپنی لائف ختم ہو جائے. بات یہ سمجھنی ضروری ہے کہ جب آپ نکاح میں آ گئے، چلیں اس وقت نہیں، لیکن جب آپ کے بچے ہو جاتے ہیں تب آپ میں نہیں رہتے، آپ ہم کی چھتری میں آ جاتے ہیں. اور اگر آپ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کریں گی اور میں تک محدود رہیں گی تو آپ کبھی بھی ٹھیک سے ڈیسیجن نہیں لے سکتی. تو سوال صرف اتنا سا ہے کہ ڈیورس لینے سے، خلا لینے سے دنیا تو خراب ہو ہی جائے گی. صرف یہ سوچنا ہے کیا آخرت تو خراب نہیں ہو گئی. جو اللہ تعالیٰ نے آپ سے سوال پوچھنا ہے وہ آپ سے کنبے کی، خاندان کی پرورش کے حوالے سے ہے، اس کی دیکھ بھال کے حوالے سے ہے. اپنے ڈریمز کو فالو کرنا بری بات نہیں ہے، لیکن یہ تب تک ہے کہ جب تک وہ آپ کی ڈیوٹی سے کانٹرڈکٹ نہ کریں، کلیش نہ کریں. اگر آپ کے ڈریمز آپ کی ڈیوٹیز کے ساتھ کلیش کر رہے ہیں تو خدا را اپنے خاندان کو پرائورٹیز دیں، اپنے خاندان کو ترجیح دیں بجائے کہ اپنے ڈریمز کے. کیونکہ جیسے میں نے پہلے بتایا، اللہ تعالیٰ نے آپ سے آپ کے ڈریمز کے حوالے سے سوال نہیں کرنا. ہمارے ہاں ایک المیہ یہ بھی ہے کہ جب اویئرنیس دی جاتی ہے تو بہت ایکسٹریم پر اویئرنیس دے دی جاتی ہے کہ لڑکیوں کو کوئی رکاوٹ نہیں ہے، وہ رات میں بھی کام کر سکتی ہیں، وہ کسی سے پیچھے نہیں ہیں، اور وہ خوبصورتی سے کیا شرمانا. ایک بہت فیمس ہمارے سوپ کا کمرشل چلتا ہے. لیکن نارملی ہمارے ہاں عورت کو انتہائی زیادہ ایکسٹریم پر آزادی کا لیسن دیا جاتا ہے. اس طرح کی آزادی ایک غلط پیغام ہے. بہت ممکن ہے آپ لوگ مجھ سے اختلاف کریں اس بات پر، لیکن خاندان کو جوڑنے کے لیے، خاندان کو جوڑ کر رکھنے کے لیے ایسی آزادی قطعاً آپ کی لائف میں نہیں ہونی چاہیے. کس قسم کی آزادی ہم چاہ رہے ہیں؟ ہمیں پڑھائی کی آزادی ہمارے والدین نے ہمیں پڑھا دیا. ہماری جنریشن کی تمام خواتین، یہ لڑکیاں جو ہیں وہ اچھی کوالیفائڈ ہیں، اسسٹنٹ کمشنرز ہیں، ججز ہیں، اچھے عہدوں پر فائز ہیں، لائرز ہیں، پروفیشنلز ہیں، ڈاکٹرز ہیں. ہمارے والدین نے ہمیں بہت اچھے طریقے سے پڑھایا. اس پڑھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اب نارملٹی کا شکار ہو جائیں. اور یہ جو شیمپو اور صابن کے کمرشلز میں وہ جو ایک سکسیسفل وومن دکھائی جاتی ہے، آپ وہ نہیں ہیں. آپ کا وہ ڈریم نہیں ہونا چاہیے. آپ کا ڈریم ہونا چاہیے ایک خوشحال خاندان، آپ کے اچھے تربیت کردہ بچے. یہ وہ سوالات ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آپ پوچھنا ہے. آپ کی گھر میں جتنی بڑی لڑائی مرضی ہو جائے، اس جھگڑے کو کسی بھی طرح نمٹایا جا سکتا ہے. لیکن ایک بات میں آپ لوگوں کو گوش گزار کر دوں کہ وہی لڑائیاں، وہی جھگڑے جب عدالتوں میں آتے ہیں تو وہ دشمنیاں بن جاتے ہیں. عدالت میں آنا مذاق نہیں ہے میری بہنوں. عدالت میں اس وقت تک مت آؤ جب تک کہ آپ کو ایکسٹریم سچویشن کا سامنا نہ ہو. بیچ میں کسی میڈیٹر کو ڈالیں، کسی بڑے کو ڈالیں، کسی سے بات کریں. ہمارے ہاں یہ رواج بھی ختم ہوتا جا رہا ہے کہ ہم فیملی میٹرز میں اس وجہ سے بھی انٹرفیئر نہیں کرتے، نہ کسی کو ہونے دیتے ہیں کہ یہ میرا پرسنل میٹر ہے. اسٹے اوے، دور رہو. میں جس طرح چاہوں گا میں بہتر سمجھتا ہوں. ہم ماشاءاللہ خواتین پڑھ لکھ کر زیادہ سمجھدار اپنے آپ کو سمجھتی ہیں. یہ بہت کامن ہو گیا ہے ہمارے اندر کہ ہم خود کو بہت زیادہ سمجھدار سمجھتی ہیں اور ہم کسی سے بھی ایڈوائز لینا پسند ہی نہیں کرتی. لیکن فیصلہ کیا کرنا ہے؟ عورت چونکہ ولنریبل ہوتی ہے ٹو ایموشنز، یعنی کہ بہت زیادہ جذباتی ہوتی ہے، تو عورت کو جذبات میں آ کر ایسے فیصلے نہیں لینے چاہیے جس سے گھر ٹوٹے. میں والدین سے بھی ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز اپنی بچیوں کا جب رشتہ کریں تو دیکھ بھال کر کیا کریں. دین اسلام ہمیں کفر کے کچھ کرائٹیریا دیتا ہے جس کو میٹ کریں تو ایک اچھا دنیاوی لحاظ سے کپل بنایا جا سکتا ہے، جس میں جہاں دنیاوی حیثیت ہے، ذات ہے، ایمان ہے، شکل و صورت ہے، فائنینشل سٹیٹس ہے، فیملی بیک گراؤنڈ ہے، یہ تمام چیزیں مد نظر رکھتے ہوئے اپنی بچی کا رشتہ کریں. لیکن جب رشتہ کر لیں تو اس کو نبھانے کی تلقین کریں، اس کو واپس آنے کا نہ کہیں. اب یہاں پر جس طرح ہمارے پاس مختلف کیسز آتے ہیں، اب ایک لڑکا ہے یا ایک مرد ہے جس کے پاس بہت سارے ڈیپینڈنٹس ہیں، جس کا
ذریعہ آمدن ہی محدود سا ہے، وہ 50-60 ہزار سے زیادہ کماتا نہیں ہے، اور چونکہ ہمارے سب کانٹیننٹ میں ایک رواج ہے کہ ایک کماتا ہے اور سب کھاتے ہیں، تو اگر ایک گھر میں ایک بندہ کماتا ہے اور اس میں والدین، بوڑھے والدین کی دوائی بھی شامل ہے، جو گھر بیٹھی ہوئی بہن ہے اس کے اخراجات بھی ہیں، اگر بہن کی شادی کرنی ہے تو اس کے شادی کے اخراجات بھی اس نے اٹھانے ہیں، اپنی بیوی اور بچوں کے اخراجات بھی اٹھانے ہیں، تو ایسی صورت میں جب خواتین یہ تقاضا کرتی ہیں کہ ہمیں سیپریٹ لیونگ لے کر دے ورنہ ہم خلا لے لیں گے، ہم الگ ہو جائیں گے، تو بہنوں آپ لوگوں کو یہ چیز سوچنی چاہیے کہ کیا اس بندے کی اتنی کیپیسٹی ہے یا نہیں۔ اگر آپ دونوں ایک رشتے میں منسلک ہو گئے ہیں تو جہاں اس کے اوپر رسپانسبلٹیز ہیں اس کو شیئر کرنا آپ کی بھی ذمہ داری ہے۔ آج کل فیس بک پر ایک پوسٹ بہت زیادہ کامنلی مرد حضرات کاپی پیسٹ کرتے ہیں، جس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ جب مرد کماتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ میں اپنی وائف کو بیسٹ لیونگ لے کر دوں، اور جب عورت کماتی ہے تو وہ سب سے پہلے اس کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ مجھے تو مرد کی ضرورت نہیں ہے تو میں اس کو چھوڑ دیتی ہوں۔ تو مرد حضرات اس پوسٹ کو بہت زیادہ کامنلی شیئر کرتے ہیں، اور اس پہ میرا ہمیشہ ایک ہی کامنٹ ہوتا ہے کہ یہ ٹرائنگولر ہے، یہ ایک نیچرل ٹرائنگل ہے، جس ٹرائنگل کے اندر مرد جو ہے ہی از آفٹر وومن، یعنی کہ مرد کی ضرورت عورت ہے اور عورت کی ضرورت پیسے ہیں، اور پیسے کون کماتا ہے؟ مرد کماتا ہے۔ مرد وہ کماتا ہے جو عورت کو درکار ہے تو عورت مرد کے پاس آتی ہے۔ یہ ایک ایسا ٹرائنگل ہے جو نیچر نے کریٹ کیا ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ نے کریٹ کیا ہے ایک دوسرے کو ڈیپینڈنٹ کرنے کے لیے، تاکہ یہ بانڈنگ مضبوط ہو۔ اب میں اپنے بھائیوں سے مخاطب ہو کر یہ کہتی ہوں کہ جہاں پر آپ کے پاس صرف ایک ذمہ داری ہے اور وہ ہے کفالت، یعنی کہ معاش کی ذمہ داری، پیسے کمانے کی ذمہ داری، بچوں کو پیدا کرنا، گھر کی دیکھ بھال کرنا، کھانا پکانا، صفائی کو دیکھنا، اور بچوں کی تربیت، ان کا اسکول، ہوم ورک، اور آپ کے گھر والوں کے خاندان کے تمام مسائل عورت نے دیکھنے ہیں، ان کے اندر ہارمنی پیدا کرنی ہے اپنی میڈیکل کنڈیشنز کو اوور کم کرتے ہوئے۔ تو حضرت یہ بات سمجھیے کہ وہ کتنے سارے کام کرتی ہے، چیز سمجھیے کہ اس نے کتنی ہیوی رسپانسبلٹی لے رکھی ہے، اور اگر ان تمام ذمہ داریوں کو نبھاتے ہوئے وہ عورت آپ کے ساتھ معاش کی ذمہ داری میں بھی ہاتھ بٹا رہی ہے تو پلیز تو اس کی باقی ذمہ داریوں میں ہاتھ بٹانا آپ کا فرض ہے۔ کسی نے ایک چھوٹی سی سیئنگ کہی جو کہ میں اپنی پرسنل لائف میں اپلائی کرتی ہوں، اور ہمیشہ میرے ذہن میں وہ بات آتی ہے کہ اپنے اسپاؤس کو تھکائیں نہ، بھلے وہ وائف ہے بھلے وہ ہسبینڈ ہے، اس کو اتنا کام نہ اس سے کروائیں، اتنی رسپانسبلٹیز اس کے اوپر نہ چھوڑ دیں کہ وہ تھک جائے، وہ ختم ہو جائے، اس کی زندگی ختم ہو جائے۔ اگر وہ آپ کے لیے سیکریفائس کرتی ہے تو آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ اس کے ساتھ ہاتھ بٹائیں۔ وہ رشتے جن کو وہ اتنی مشکلوں سے کیری کرتی ہے ان کو انڈرسٹینڈ کرنے میں آپ ہیلپ کریں۔ طلاق اور خلا جیسے معاملات آپ کی زندگی کا حل نہیں ہیں۔ جسٹس انوار الحق جو کہ چیف جسٹس آف لاہور ہائی کورٹ رہ چکے ہیں، انہوں نے بہت خوبصورت بات اپنی ایک ویڈیو میں شیئر کی۔ انہوں نے یہ کہا کہ جب بھی کوئی فیملی کیس کورٹس میں آتا ہے اور وہ بچی خلا کا کیس ون کر جاتی ہے تو میں اس کو ہمیشہ یہ کہتا ہوں آپ نے کیس جیتا نہیں ہے، آپ نے کیس ہار دیا ہے۔ تو ایکچولی عورت ہار جاتی ہے یا مرد ہار جاتا ہے، طلاق اور خلا کبھی بھی آپشن نہیں ہے۔ یہ وہ ناپسندیدہ ترین حلال چیز ہے کہ جس کو تب تک اویل نہ کریں جب تک کہ انتہائی ناگزیر نہ ہو۔ اور میں آپ لوگوں سے ہاتھ جوڑ کر التجا کروں گی کہ اگر آپ لوگوں کے بچے ہیں تو کسی بھی طرح بھلے ڈریگ کر رہے ہیں، ریلیشن کو ڈریگ کر لیجئے ان بچوں کی خاطر۔ کل کو جب وہ سوسائٹی میں اپیئر ہوں گے تو ان کو ایک بروکن فیملی کے نام سے نہ پکارا جائے، وہ سائیکولوجیکلی ڈسٹربڈ انڈیویجولز نہ ہوں۔ کیا آج ہماری نسل اس چیز کی ذمہ دار نہیں ہے کہ آنے والی جو نسل ہے، بروکن فیملیز کے جو بچے ہیں، وہ کیا سوسائٹی کریٹ کریں گے، ان سے کیا معاشرہ جنم پانے والا ہے؟ اس ساری ڈسٹرکشن کے ذمہ دار ہم ہوں گے، اس سائیکولوجیکل مینٹل ڈس آرڈرز کے ذمہ دار ہم ہیں۔ تو کیا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم یہاں پر اس وقت صحیح فیصلہ کریں؟ اگر وہ میں کہیں پر مر جاتی ہے، اس میں کو کہیں پر دبانا پڑتا ہے تو پلیز دبا دیجئے، ہم کو دیکھیے، کیونکہ جب بھی نکاح ہوتا ہے تو میں اسی دن اسی وقت ختم ہو جاتی ہے۔ نارملی چیزوں کو آبزرو کرتی رہتی ہوں تو خواتین کو یا بچیوں کو میں نے عموماً آبزرو کیا ہے کہ جب بھی شادی ہوتی ہے لڑکوں کو انٹرسٹ ہوتا ہے کہ جی لڑکی اس کی لائف میں آنے والی ہے، اور مجھے بڑی ہنسی آتی ہے یہ دیکھ کر کہ لڑکی کو انٹرسٹ کیا ہوتا ہے۔ لڑکی کو انٹرسٹ ہوتا ہے میری زندگی میں نئے کپڑے آنے والے ہیں، بہت ساری جہیز کی چیزیں آنے والی ہیں، اور شاید گھومیں گے پھریں گے کھائیں گے پیئیں گے، ایک فلمی سی امیجنیشن جو کہ ہماری فلموں نے اور ڈراموں نے ہمیں دے دی ہے ہنی مون کی شکل میں۔ زندگی ہنی مون نہیں ہے۔ جب آپ نے نکاح کر لیا، جب آپ نے شادی کر لی تو آپ ذمہ داریوں کا برڈن اٹھانے کے لیے تیار ہو جائیں۔ میں ماں باپ سے گزارش کروں گی کہ پلیز اپنے بچوں کو پیرنٹنگ، اپنے بچوں کو اسپاؤسنگ کا
सबक देंगे, किस तरह मैंने अपनी जिंदगी में क्या गलती की। एज मदर माँ को बताना चाहिए कि मैंने जिंदगी में क्या गलती की, तो इस जिंदगी को गुजारते हुए तुम लोगों की परवरिश के दौरान मुझे ये चैलेंजेस का सामना था, जिनको मैंने ऐसे ऐसे कवर किया और कुछ को मैं नहीं कर सकी, तो तुमने ये गलतियां नहीं करनी, तुमने ऐसा नहीं करना। ये माँ बाप की जिम्मेदारी है। ये नहीं कहना कि तुम्हारी एक रोटी हम पर भारी नहीं है, ये बहुत ही नेगेटिव अप्रोच है। प्लीज अपनी जिम्मेदारियों को समझें। अपनी बहनों से मैं फिर इल्तिजा करूंगी, गुजारिश करूंगी, रिक्वेस्ट करूंगी, आप वो लोग हैं जिन्होंने इस मुआशरे को अच्छे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स देने हैं, अच्छे मेंबर्स ऑफ सोसाइटी देने हैं, इस मुआशरे को अच्छे लोग देने हैं। ये आपकी जिम्मेदारी है। और अगर आप अपनी जिम्मेदारी को एहसन तरीके से अदा नहीं करेंगी तो इस सवाल का जवाब आपको अल्लाह सुब्हानहू व तआला को क़यामत वाले दिन देना पड़ेगा। फिर कहूंगी कि आपसे सवाल ये नहीं पूछा जाएगा कि आपने कितनी डिग्रीज ली थी, आपने दुनिया में कितना फ्लरिश किया था। अल्लाह ताला ने पूछना ये है कि आपने अपने खानदान में जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, आप एक ऐसा टीचर, एक ऐसी प्रिंसिपल हैं जो पूरा इदारा चलाती है, तो आपने उसके लिए क्या किया, सोसाइटी में क्या कंट्रीब्यूशन दी। याद रखिए, माँ की कंट्रीब्यूशन जर्नलिज्म में या पॉलिटिक्स में या कंप्यूटर फील्ड में नहीं होती। माँ की कंट्रीब्यूशन उस बच्चे में है जिसको वो एक अच्छा मेंबर ऑफ सोसाइटी बनाती है। हो सकता है आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को मेरी बातें बहुत बोरिंग और बहुत ही नागवार गुजरी हूँ, लेकिन मैंने इसको अपना फर्ज जानकर आप लोगों से ये बातें शेयर की हैं। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो और हमें सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारी बर्दाश्त में इजाफा फरमाए, हमें एक दूसरे को बर्दाश्त करने की तौफीक अता फरमाए, खानदानों को जोड़े रखने की तौफीक अता फरमाए, एक दूसरे के दिलों में एक दूसरे के हवाले से मोहब्बतें डाल दे। आमीन। इसी बात के साथ अपनी वीडियो का इख्तिताम करूंगी। अगली वीडियो में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।